بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا دین سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دیا گیا۔ یہ در حقیقت اسی چیز کی تذکیر تھی جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ودیعت کر دی تھی، یعنی اس بات کی تذکیر کہ تمہارا ایک پروردگار ہے اور تمہیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ جواب دہی عمل صالح کی بنیاد پر ہوگی۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ شروع کیا گیا اور انہیں یہی دین دیا گیا۔ یہ ایک ہی دین ہے جو آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی کی تجدید کی گئی، یعنی بار بار لوگوں کو توجہ دلائی گئی کہ یہ اللہ کا دین ہے اور اسی کی بنیاد پر مرنے کے بعد تمہارے لیے نعمت اور نقمت کا فیصلہ ہونا ہے۔ یہ دین اسلام ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے کوئی دو دین نہیں بھیجے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے آدم علیہ السلام کو ایک دین دیا، ابراہیم علیہ السلام کو دوسرا دین دیا، موسیٰ علیہ السلام کو تیسرا دین دیا۔ یہودیت، نصرانیت، یہ سب کوئی الگ دین نہیں ہے۔ اللہ نے ایک ہی دین دیا اور وہ اسلام تھا۔ یہ اسلام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ یہی دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ یہ صرف شریعت اور قانون ہے جس میں حالات کے لحاظ سے بہت معمولی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ یہ ایک ہی دین اللہ کے دین کی حیثیت سے انبیاء علیہم السلام لے کر آئے ہیں۔ لوگوں نے اس میں فرقے پیدا کر لیے، چنانچہ یہودیت بھی اس دین کا ایک فرقہ ہے، نصرانیت بھی اس دین کا ایک فرقہ ہے۔ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو دین انہوں نے دیا، جس دین کو انہوں نے اپنی امت کو، اپنے ماننے والوں کو سپرد کیا، اس میں فرقے بن گئے۔ اس سے پہلے بھی انبیاء علیہم السلام کی امتیں اسی طرح کا تفرقہ پیدا کرتی رہی ہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اس اصل دین کو ہر شخص کے لیے خدا کی ہدایت کی حیثیت سے اس کے سپرد کیا گیا ہے۔ سب سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ اسی دین کو دریافت کریں، اسی کو پانے کی کوشش کریں اور ہر تفریق سے، ہر فرقہ بندی سے بالاتر ہو کر اس اصل دین کے پیرو بن جائیں۔ یہ حقیقت قرآن مجید نے کئی مقامات پر بیان کی ہے۔ سورہ شورى کی آیت 13 میں دیکھیے قرآن اس کو کس طرح بیان کرتا ہے۔ ارشاد فرمایا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے وہی دین مشروع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے پیغمبر اور مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے وہی دین مشروع کیا ہے، ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک، جو ہم نے اس سے پہلے نوح کو دیا تھا، پھر آپ کی طرف وحی کیا، اور جس کی وصیت ہم نے ما وصینا بہ ابراہیم، ابراہیم کو کی تھی، وموسیٰ وعیسیٰ، اور موسیٰ کو کی تھی اور عیسیٰ کو کی تھی علیہم السلام۔ یعنی جلیل القدر پیغمبروں کے نام بتا کر یہ کہا کہ یہی دین ہے جو محمد الرسول اللہ کو دیا گیا، یہی نوح کو دیا گیا، یہی ابراہیم کو دیا گیا، یہی موسیٰ و عیسیٰ کو دیا گیا۔ تمام پیغمبر یہی دین لے کر آئے، ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ یہ دین ہم نے جب دیا تو اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ ان اقیم الدین، اس دین پر قائم رہو، اس دین کو اپنی زندگی میں اختیار کرو، اس دین کو اپنی زندگی کا دستور بناؤ۔ یعنی یہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ اس کو لے کر رکھ لیا جائے، اس کے ساتھ اپنا نام وابستہ کر لیا جائے، اس کو اپنی شناخت بنا لیا جائے، اس کی بنیاد پر ایک قوم وجود میں آ جائے، اس کی بنیاد پر کچھ استحقاقات پیدا کر لیے جائیں۔ نہیں، یہ اس لیے دیا گیا تھا کہ لوگ اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائیں،
اس کو اپنے لیے اختیار کر لیں، اس پر قائم ہو جائیں۔ اقامت دین کی جو تعبیر یہاں اختیار کی گئی ہے اس کا صحیح مفہوم یہ ہے، دین پر قائم ہو جاؤ، دین کو اختیار کر لو، دین کو اپنی زندگی بنا لو۔ اور فرمایا اس کے ساتھ یہ ہدایت کی گئی تھی وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ، اور اس میں تفرقہ برپا نہ کرو، فرقے بن کر نہ رہ جاؤ، اصل دین کے ساتھ وابستہ ہو کر زندگی بسر کرو۔ چنانچہ یہ حقیقت ہے کہ اگر آدمی اس بات کو سمجھ لے کہ خدا کا دین ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، یہی دین تمام پیغمبر لے کر آئے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کی تجدید کی ہے، اس کا نام ہمیشہ سے اسلام تھا، اس کے ماننے والے ہمیشہ سے مسلمان ہی کہلاتے تھے، تو وہ سب فرقہ بندیوں سے بالاتر ہو جاتا ہے اور پھر پوری انسانیت کے لیے رحمت اور امن کا پیغام بن جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر